لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم یہ مہینہ اسلامی تعلیم میں قربانی اور شہادتوں کے اعتبار سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ اس مہینے کی 10 تاریخ کو جہاں پر نواسۂ رسول جگر و شیخ رسول سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شہادت ہے، تو اس مہینے کی پہلی تاریخ کو خلیفہ دوم مراد رسول داماد علی فاتح قیصر و کسریٰ فاتح بیت المقدس امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی اسلامی تاریخ کا وہ روشن باب ہے کہ جس نے ہر تاریخ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے اپنے دور خلافت میں حکومت کے انتظام، بے مثال عدل و انصاف، اپنے حکام اور گورنروں کی سخت نگرانی، رعایا کے حقوق کی پاسداری اور احتساب کا نظام، اور اس کے ساتھ ساتھ فوجی چھاؤنیاں قائم کرنا اور نیت اخلاص و عمل اور جہاد فی سبیل اللہ اور دعوت کے میدانوں میں ایسے کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ انسانی تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ آج ہم ملکی اور قومی سطح پر جن مسائل سے دوچار ہیں ان میں سب سے اہم مسئلہ وہ احتساب کا ہے کہ لوٹ مار کا بازار گرم ہے اور ہم ایک دوسرے کا احتساب نہیں کر پا رہے۔ تو اس حوالے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنایا ہوا نظام کہ وہ کس طرح اپنے حکام کی اور گورنروں کا احتساب کیا کرتے تھے،
اس سے ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلافت کی بات دور سنبھالی تو اپنے حکام کو اور افسران کو یہ حکم جاری فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی حاکم ترکی گھوڑا استعمال نہیں کرے گا، اس پر سواری نہیں کرے گا، اور اسی طرح باریک لباس نہیں پہنے گا، اور نمبر 3 چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے گھر کے باہر والے دروازے کے ساتھ دیوڑی نہیں بنائے گا، جس کو آج ہم گراج کہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اس زمانے کے اندر معاشرتی امتیازی حیثیت رکھتی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حکام اور گورنروں کے لیے اس چیز کو سختی سے منع قرار دیا ہے، اور صرف یہ حکم ہی جاری نہیں فرمایا بلکہ اس پر عمل کر کے بھی دکھایا۔ آج کل کے لفظوں میں اگر ہم یوں کہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے VIP کلچر کی نفی کر دی تھی کہ ہر حکام، ہر حاکم کو اور گورنر کو یہ سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اپنے لباس میں، خوراک میں اور اپنی سواری کے اندر اور اپنی رہائش میں عام شہریوں سے کوئی امتیازی حیثیت، کوئی الگ امتیازی حیثیت اختیار نہ کریں۔ تو اس کی خلاف ورزی اگر کسی گورنر کے بارے میں کوئی شکایت موصول ہوتی تو اس کی تحقیق کرنے کے بعد اس کی سخت تعلیمی کارروائی فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ کے زمانے میں کوفہ کے گورنر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں شکایت موصول ہوئی کہ انہوں نے اپنے گھر کے باہر چھتا سا بنوایا ہوا ہے۔ تو آپ نے مدینہ منورہ سے اس کی تحقیق کے لیے ایک بندہ بھیجا۔ عام طور پر اس ڈیوٹی پر اس زمانے میں حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ معمول تھے۔ گویا یہ اسلام کے اندر ہمارے سب سے پہلے IG پولیس تھے۔ تو یہ مدینہ منورہ سے چلے اور کوفہ پہنچے، وہاں پر گورنر ہاؤس کا معائنہ کیا اور پتہ چلا کہ انہوں نے واقعی اپنے گھر کے باہر چھتا بنوایا ہوا ہے جو کہ امیر المومنین کی ہدایت کی خلاف ورزی تھا۔ تو انہوں نے امیر المومنین کے حکم کے مطابق اس چھتے کو نظر آتش کر دیا، اور کوفہ کے گورنر کو اس آگ کے دھوئیں سے پتہ چلا کہ ان کے گھر کے باہر جو چھتا بنا ہوا تھا اس کو نظر آتش کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح آپ کے زمانے میں مصر کے ایک گورنر تھے حضرت غیاث بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ انہوں نے باریک لباس پہننا شروع کر دیا ہے۔ تو آپ نے مدینہ منورہ سے اس کی تحقیق کے لیے بندے کو بھیجا اور یہ حکم دیا کہ اگر وہ اس لباس میں ہو جو کہ عام لوگوں سے مختلف ہو تو اسی میں ان کو میرے پاس مدینہ منورہ لے کر آؤ۔ چنانچہ وہ آدمی مصر پہنچا اور وہاں پر گورنر سے ملاقات ہوئی تو پتہ چلا کہ شکایت درست تھی اور واقعی انہوں نے باریک لباس پہنا ہوا تھا۔ تو اسی طرح ان کو پکڑ کر مدینہ منورہ لے کر آئے۔ تو وہاں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی سخت باز پرس کی اور ان کو بکریوں کے بالوں کا بنا ہوا چوغا پہنا کر 6 ماہ کے لیے بیت المال کی بکریاں چرانے کے لیے ان
کو متعین فرماتے ہیں، اور 6 ماہ تک وہ بکریاں چرا کر پھر وہ مصر اپنے عہدے پر بحال ہو گئے۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، یہ اس چیز کا نام احتساب ہے، اور یہ احتساب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں کر رہے تھے اور کیوں کر پا رہے تھے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو شرائط اور قواعد دوسروں کے لیے انہوں نے لگائے تھے وہ خود بھی اس کی پابندی کرتے تھے، خود اپنی ذات کو اس سے مستثنا قرار نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی ان کے گھر گئے تو دیکھا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، اور کھانا بھی کیا تھا کہ باسی روٹی، وہ بھی پانی میں بھگوئی ہوئی، اور اتنی مشکل سے اس کو چبا چبا کر کھا رہے ہیں۔ تو اس صحابی نے یہ کہہ دیا کہ امیر المومنین چھنے ہوئے آٹے کی روٹی بھی کھائی جا سکتی ہے؟ تو فرمانے لگے کہ کیا سارے مدینہ والے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھا سکتے ہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ عمر پھر کیسے چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھا سکتا ہے؟ ایک مرتبہ آپ کے پیٹ میں درد ہوا تو معالجوں کو بلایا گیا، انہوں نے تشخیص کر کے یہ کہا کہ آپ کی انتڑیوں میں خشک روٹی کھا کھا کر خشکی پیدا ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ درد ہو رہی ہے۔ تو اگر چند دن آپ زیتون کا تیل استعمال کر لیں تو یہ خشکی دور ہو جائے گی اور آپ کے پیٹ کا درد جاتا رہے گا۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ میرے پاس تو گنجائش نہیں ہے کہ میں زیتون کا تیل استعمال کر سکوں۔ اور حاکم کتنے مربع میل کے ہیں؟ 22.5 لاکھ مربع میل کے حاکم ہیں، اور فرمانے کہ میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں زیتون کا تیل استعمال کر سکوں۔ تو ایک آدمی نے کہا کہ امیر المومنین بیت المال میں زیتون کا تیل موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا، بیت المال کے خزانچی کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھئی زیتون کا تیل بیت المال میں موجود ہے؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین بہت زیادہ خاصی مقدار میں موجود ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اگر سارے مدینے والوں پر تقسیم کر دیا جائے تو میرے حصے میں کتنا آئے گا؟ تو اس نے کہا کہ امیر المومنین وہ تو بہت تھوڑا سا آئے گا۔ تو اپنے پیٹ پر ہاتھ مارا اور فرمانے لگے کہ جتنی مرضی گڑگڑاہٹ کرتا رہے، ملے گا وہی جو تیرا حصہ بنتا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ وہ قوت اور یہ طاقت تھی کہ جس کی وجہ سے 22.5 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھوڑے سے ہر خاص و عام ڈرتا تھا اور ہر خاص و عام لرزہ برآمد تھا۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اگر ہم اس دنیا کے اندر عزت کی زندگی چاہتے ہیں تو ہمیں خلفائے راشدین کی سیرت کو اپنانا ہوگا، خلفائے راشدین کی سیرت کو عام کرنا ہوگا، خلفائے راشدین کی سیرت کو پڑھنا ہوگا، اس کا مطالعہ کرنا ہوگا۔ اگر ہم بھی ایک دوسرے کا احتساب کرنا چاہتے ہیں اور ان کی زندگی پر چلنا چاہتے ہیں اور دنیا کی زندگی کے اندر اور آخرت کے اندر عزتیں پانا چاہتے ہیں تو ہمیں ان کی پوری اتباع کرنی ہوگی۔ اگر ہم ان کے اسوہ حسنہ پر چلتے ہوئے اس زندگی کو گزاریں گے تو اللہ جل شانہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی عزت عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی ہمیں عزت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس زندگی کے اندر ان پاک ہستیوں کی کامل محبت بھی نصیب فرمائے اور ان کی پوری اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔